ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے سرخیاں۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریب سعید۔ وادی بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے منعقد۔ بادل پھٹنے کے نتیجے میں شری امرناتھ جی یاترا آج دوسرے روز بھی معطل۔ یاتریوں کو بہتر طبی اور رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کمر بستہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا آج پہلگام کے ننون یاترا بیس کیمپ کا دورہ، یاتریوں سے کی بات چیت۔ اور ملیٹنٹ سرگرمیوں کی پاداش میں سری نگر ضلع میں 4 رہائشی مکانات کو منسلک کرنے اور 3 گاڑیوں کو ضبط کیے جانے کے سلسلے میں پی ایچ کیو کی طرف سے حکم نامہ جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پورے ملک میں آج عید الاضحیٰ کا تہوار مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قومی راجدھانی دلی میں فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اس موقع پر ملک میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گلے ملے اور آپس میں مٹھائیاں اور تحائف تقسیم کیے۔ نماز عید کے حوالے سے حفاظت کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی جوش و خروش، کا احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وادی بھر میں عیدگاہوں، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور مساجد میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں علماء کرام نے عید الاضحیٰ کی فضیلت بیان کی۔ ان اجتماعات میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے عید نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر ملک اور عوام کی فلاح و بہبود، امن و امان اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ نماز عید کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانیاں پیش کیں۔ کئی مقامات پر آپسی بھائی چارے اور مذہبی رواداری کے مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب دیگر مذاہب کے لوگوں نے مسلمانوں سے گلے مل کر انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں وادی میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد، جن میں مرد و خواتین اور بچے شامل تھے، نے عید نماز ادا کی اور اللہ کے حضور ملک اور عوام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ ادھر جناب صاحب سورہ میں بھی عید نماز کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں کافی لوگوں نے عید نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر آثار شریف شہری کلاشپورہ میں ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں فرزندان توحید کی ایک بھاری تعداد نے عید نماز ادا کی۔ حنفیہ مسجد شریف ٹورسٹ سینٹر سری نگر میں بھی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نماز عید کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں کافی لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ آستان عالیہ سید یعقوب صاحب سنوار سری نگر میں عید کے حوالے سے ایک وسیع اجتماع منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ ادھر زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار سری نگر میں عید نماز کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔
عید الاضحیٰ کے سلسلے میں زیارت علمدار کشمیر چرار شریف میں بھی نماز عید کا اہتمام کیا گیا، جس دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ ضلع اننت ناگ میں اشاجی پورہ کے عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر نماز عید کا ایک خصوصی اجتماع منعقد ہوا، جس میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں مرکزی جدید عیدگاہ میں آج نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں کافی لوگوں نے شرکت کر کے نماز عید ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ضلع شوپیان کی مرکزی جامع مسجد میں بھی نماز عید کا ایک پروقار اجتماع منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ ادھر پلوامہ ضلع کے عیدگاہ قدیم میں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نماز عید کا ایک پررونق اجتماع منعقد ہوا، جہاں لوگوں کی ایک بھاری تعداد نے عید نماز ادا کی اور بعد میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ امام بارگاہ بڑگام میں عید نماز کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے حصہ لے کر نماز عید ادا کی اور اللہ کے حضور سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، جس دوران وادی میں امن و امان، مذہبی رواداری اور بھائی چارے کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ جامع مسجد ادرحامہ گاندربل میں نماز عید کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ ادھر اہم شریف بانڈی پورہ میں اور جامع مسجد بانڈی پورہ میں بھی نماز عید کے حوالے سے ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ مسجد بیت المکرم بارہمولہ میں بھی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نماز عید کا ایک خصوصی اجتماع منعقد ہوا، جس میں کافی لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر جامع مسجد کپواڑہ میں بھی نماز عید کا ایک پروقار اجتماع منعقد ہوا، جس میں کافی تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ امام بارگاہ جڑی بل میں سری نگر میں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نماز عید کا ایک پررونق اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کے ایک بھاری تعداد نے عید نماز ادا کی۔ اس موقع پر عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ ادھر امام بارگاہ یوسف آباد بمنہ میں بھی عید الاضحیٰ کی مناسبت کا ایک روح پرور اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی ایک بھاری تعداد نے نماز عید ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں جمعیت اہل حدیث گاؤں کدل میں بھی نماز عید کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں فرزندان توحید کی ایک کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی اور اللہ کے حضور سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کا یہ تہوار قربانی اور انسانیت کے تئیں خدمت کی ایک علامت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لوگوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تہوار ہمیں آپسی بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ مبارکبادی کے ایک پیغام میں لیفٹننٹ گورنر نے عید الاضحیٰ کی تقریب سعید انسانیت کے اتحاد میں ہمارے ایمان کو مضبوط اور غریبوں اور پسماندہ افراد کے لیے خیراتی کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایل جی نے دعا کی ہے کہ عید الاضحیٰ بھائی چارے کے رشتوں کو مزید مستحکم کریں اور سب کے لیے امن، خوشحالی اور مسرت کی
نوید لے کر آئے۔ جموں کشمیر کی دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ شری امرناتھ جی کے قریب گزشتہ روز بادل پھٹنے کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں آج دوسرے روز بھی یاترا کو عارضی طور معطل کیا گیا۔ یہ اقدام گفا کے قریب بچاؤ کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ ادھر جموں سے بھی یاتریوں کی کشمیر آمد کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ اس سلسلے میں جموں میں یاتریوں کے لیے لاجمنٹ مراکز میں خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ادھر فوج نے امرناتھ گفا کے قریب بادل پھٹنے کے نتیجے میں پنجترنی میں پھنسے اتراکھنڈ کے 12 یاتریوں کو ہوائی سروس کے ذریعے سری نگر آرمی کیمپ پہنچایا۔ پوتر گفا کے قریب بادل پھٹنے کے نتیجے میں مرنے والے یاتریوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی ہے اور وہاں سیلابی صورتحال میں زخمی ہوئے افراد کی تعداد 65 ہو چکی ہے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج پہلگام کے ننون یاترا بیس کیمپ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے یاتریوں کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ امرناتھ گفا کے نزدیک ریلیف اور راحت کاری کی کارروائی شدت سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج، سی آر پی ایف اور این ڈی آر ایف نے امرناتھ گفا کے نزدیک بچاؤ کارروائی میں جو کام کیا ہے وہ قابل سراہنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یاترا کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ شری امرناتھ جی یاترا عارضی طور معطل ہونے کے نتیجے میں پہلگام کے راستے جانے والے 4013 یاتریوں کو ایف سی آئی میر بازار اور قاضی گونڈ کی والنٹ فیکٹری میں ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ بالتل کے راستے جانے والے تقریباً 2034 یاتریوں کو یاتری نواس کیمپ چندرکوٹ میں رکھا گیا ہے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یاتریوں سے کیمپوں میں ٹھہرنے کی اپیل کی ہے۔ جموں کشمیر پولیس ہیڈ کوارٹر نے ملیٹنٹ سرگرمیوں کی پاداش میں سری نگر شہر کے لاوے پورہ اور ملورہ علاقوں میں 4 رہائشی مکانات کو منسلک کرنے اور 3 گاڑیوں کو ضبط کرنے کی منظوری دی ہے۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ان رہائشی مکانوں اور گاڑیوں میں ملیٹنٹوں کو مدد فراہم کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں پی ایچ کیو کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اب موسم کا حال جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.9 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹراٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔